دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا، اللہ کو پامردیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ مشینوں کا سہارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ پچھلے دنوں قازقستان کے حوالے سے بہت ہی اہم خبریں میڈیا میں آئیں، جہاں اب یہ لگ رہا ہے کہ روس قازقستان پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو کرائمیا کی طرح اپنے علاقے میں ضم کر سکتا ہے، چونکہ یہ علاقہ آخر الزماں کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں ماورا النہر کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، اس میں ہمیں قازقستان کا حصہ بھی نظر آتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر آپ کے لیے ایک ویڈیو ہدیہ کی جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اس وقت قازقستان کے حوالے سے روسی قانون سازوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ قازقستان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سوویت روس کا ایک حصہ تھا۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمیشہ سے قازقستان پر روس کا بڑا انفلوئنس رہا ہے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اس دباؤ سے نکل رہا ہے اور چین کے ساتھ بڑی تجارت کر رہا ہے، جہاں روسی قانون سازوں کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائمیا کی طرح حملہ کر کے اس کو اپنے اندر ضم کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سن 2015 میں کرائمیا پر روسی افواج نے حملہ کر دیا تھا، جو اس زمانے میں مشرقی یوکرین کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں پر اب بڑے پیمانے پر روسی افواج موجود ہیں۔ ہم اپنی متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ روس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ترکی کا گھیراؤ کر سکے، اسی لیے اس نے کرائمیا پر حملہ کیا تھا۔ ہم قازقستان کے موضوع کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں، جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ قازقستان وسط ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت استانا ہے۔ کسی زمانے میں اس کا دارالحکومت الماتی کہلایا جاتا تھا، لیکن اب یہ دارالحکومت استانا منتقل ہو گیا ہے، جس کو نور سلطان استانا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دارالحکومت ہے۔ قازقستان کے حوالے سے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قدرتی وسائل سے انتہائی مالا مال ملک ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں پیٹرول، گولڈ، یورینیم کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یورینیم کے دنیا میں سب سے بڑے ذخائر اس وقت قازقستان میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک اپنے ایٹمی پروگراموں کے حوالے سے، خاص طور پر روس اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے قازقستان پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بہت بڑا اسپیس اسٹیشن جس کا نام بیکانور اسپیس اسٹیشن ہے، جو روس کے خلائی راکٹ اسپیس میں لے کر جاتا ہے، یہ قازقستان میں ہی واقع ہے۔ اس لیے روس کا ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ کسی طور پر بھی قازقستان کو اپنے سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ یہاں آپ کو قازقستان کی ہسٹری کے متعلق بھی ہم تھوڑا سا بتائیں گے۔ قازقستان پر ایک زمانے میں جب خوارزم کی حکومت رہی، اس سے پہلے یہ علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں فتح ہونا شروع ہوا، اور پھر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قتیبہ بن مسلم محلی نے یہاں پر حملہ کر کے آہستہ آہستہ اس کو امیہ سلطنت میں شامل کر لیا تھا، لیکن بعد میں ایک بڑے پیمانے پر یہاں پر خوارزم کی سلطنت قائم ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ترکوں کا ایک بہت ہی زیادہ انفلوئنس رہا ہے۔ یہ ہسٹری میں بھی ہمیں بات ملتی ہے کہ خوارزم کی سلطنت بنیادی طور پر ترک تھی۔ یہ وہ ترک تھے جو کہ اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے بڑے پیمانے پر اس علاقے پر اپنی سلطنت قائم کر لی تھی، جو اس زمانے کی ایک سپر پاور کہلاتی تھی۔ لیکن پھر بعد میں ان کی غلطیوں کی وجہ سے، خاص طور پر علاؤالدین خوارزم شاہ کی غلطیوں کی وجہ سے، یہ سلطنت ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی، اور پھر یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر منگول انویژن ہوا تھا، جہاں چنگیز خان کی سربراہی میں منگولوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور خوارزم کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا گیا تھا۔ بعد میں یہاں پر بڑے پیمانے پر منگولوں کی اولادوں نے آ کر بسنا شروع کیا۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے اختلاط سے بھی منگول اپنے علاقے کے لوگوں کو آ کر آباد کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے بچے پیدا کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر
بعد میں ان علاقوں کے لوگوں کے جو خد و خال تھے، صورت شکل تھے، وہ بدلنا شروع ہے۔ اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اب کچھ منگولائٹ فیچرز کے جو ہے صورت لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر بعد میں یہاں پر سوویت روس کا قبضہ ہوا، جہاں سوویت روس نے پھر یہاں پر اپنا آہستہ آہستہ انفلوئنس قائم کرنا شروع کیا، اور بڑے پیمانے پر یہاں پر روسی لوگوں نے آ کر آباد کیے۔ یہاں ہم یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بڑے بڑے ایٹمی گھر تعمیر کیے گئے، اور اب روس بڑے پیمانے پر اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے قازقستان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب کسی طور پر بھی اس علاقے سے دستبردار ہونے کا خواہاں نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ نور سلطان نظربایوف نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شروع کیا تھا۔ نور سلطان نظربایوف کے متعلق آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ سلطنت کے بانی ہیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کری کہ روس کے انفلوئنس سے چھوڑنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال ان کو اس میں کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اور اب بھی قازقستان کی ایلیٹ کے متعلق، اشرافیہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر روس کے زیر اثر ہیں۔ یہاں اب ہم ان احادیث کا ذکر آپ کو کرتے چلیں گے جہاں پر ہمیں مشکات شریف والیوم 3 کو کھولنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قازقستان کے حوالے سے یا ماورا النہر کے ممالک کے حوالے سے کیا بات کہی ہے۔ پھر ماورا النہر کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے۔ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک شخص ان شہروں میں جو نہروں کے پیچھے واقع ہیں ظاہر ہوگا، اس کا نام حارث الحراس ہوگا۔ اس کی فوج کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا۔ یہ حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا، جس طرح کہ قریش کے ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا۔ ہر مسلمان پر اس شخص کی مدد واجب ہے۔ اب یہاں پر ہم اس حدیث پر غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس حدیث میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کی وضاحت کر سکیں۔ یہاں ایک شخص نہروں کے پیچھے جو شہر ہیں ان میں ظاہر ہوگا، یہاں نہر سے مراد اوکسس ریور ہے۔ اوکسس ریور بنیادی طور پر خراسان کے علاقے میں بہتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انگریزی میں خراسان کو ٹرانس اوکسیانا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اوکسس ریور بہتا ہے۔ اس علاقے کے آس پاس کے تمام شہر بنیادی طور پر خراسان کے شہر کہلاتے ہیں، جن میں سمرقند، بخارا، بیکن، بلخ، قندوز اور یہ تمام کے تمام علاقے خراسان میں شامل ہیں۔ کچھ افغانستان کا علاقہ بھی شامل ہے، جہاں نارتھ افغانستان جس میں بامیان اور ہرات وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، اس کو خراسان کے علاقے کہہ سکتے ہیں۔ ازبکستان کا علاقہ بھی کچھ آتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کچھ جو ہے وہ قازقستان کا ایسٹرن علاقہ بھی اس ماورا النہر کے اس علاقے میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں ہم ذکر ضرور کرتے چلیں گے تو اس کے بابری کا، جہاں پر مغل بادشاہ بابر مرزا نے ان علاقے کی حدود وضاحت کی ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں، ہم زیادہ ان ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ ماورا النہر کے مشرق میں فرغانہ اور کاشغر ہے، مغرب میں بخارا اور خوارزم، شمال میں تاشقند اور شاخرکیہ جس کو شیباش اور نباکت کہتے ہیں، جنوب میں بلخ اور ترمیز ہے۔ اب اگر ہم نے جیسا کہ اس نقشے کو دکھایا آپ کے سامنے ٹرانس اوکسینیا کے، یہ نقشہ بابر مرزا کے بیان کردہ تفصیل کے مطابق ہے بالکل۔ اگر آپ ایگزیکٹ دیکھیں تو یہ تمام کا تمام علاقہ، جس میں قازقستان کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے، ماورا النہر کے علاقے کہلاتے ہیں۔ اب ہم حدیث کی طرف دوبارہ آئیں گے جہاں پر حارث الحراس کا ذکر ہوا۔ حارث بنیادی طور پر عربی میں کسان کو کہتے ہیں، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کسانوں کی کوئی موومنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے، جس سے پھر انشاءاللہ کوئی کسان یہاں پر لیڈر بن سکتے ہیں۔ کوئی پاسبل یہ ہے کہ ان کو ترکی کی بھی بڑی مدد حاصل ہوگی، جو کہ پھر انشاءاللہ یہاں سے ایک بڑا لشکر نکلے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کو یہ لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ دیگر دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام
جن کا یہاں اس حدیث میں منصور ذکر کیا گیا ہے ان کا نام شعیب بن صالح ہوگا۔ شعیب بن صالح جو کہا یہ جاتا ہے کہ بنو تمیم کے ایک شخص ہوں گے، یعنی ان کا تعلق کسی گلف اسٹیٹ کے علاقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بنو تمیم کا علاقہ یہی علاقہ کہلاتا ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے پر شعیب بن صالح یہاں سے نکلیں گے اور ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے جو کہ ماوراء النہر کا علاقہ کہلاتا ہے، جس سے پھر انشاءاللہ ہمیں مسلمانوں کی ایک بڑی قوت کا ظہور ہوتا ہوا ملے گا۔ لیکن ابھی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ روس آہستہ آہستہ اس علاقے پر اپنا انفلوئنس برقرار کرنا چاہتا ہے اور اس علاقے کو فتح کرنا چاہتا ہے، تاکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں جو لشکر نکلے گا اس کو روکا جا سکے۔ کوشش اپنی پوری طریقے سے ہو رہی ہے کہ سلطنت روما، اس بازنطینی سلطنت جو کہ روس کی صورت میں ظاہر ہوگا، اس کے احیاء کی جو ہے وہ کوشش جاری رکھی جائے اور بھرپور کوشش کی جائے کہ مسلمانوں کے ان علاقوں کو ہتھیا لیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کی ان تمام قوتوں کو اور ان تمام عزائم کو ناکام بنائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔